شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا، کہ تو عطا کے لیے ہے اور ہم خطا کے لیے۔ اس شعر میں جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ انسان غلطی کا خطا کا پتلا ہے، اور اسے غلطی خطا کوتاہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں کہ شیطان و نفس کے حملے اس پر ہوتے رہتے ہیں، اور یہ پورا جال ہے ایک۔ تو بہرحال گناہ کے ٹاپک پر میں بات کر رہا ہوں کہ گناہ کس کو کہتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ چیز جو تمہیں اندر سے بری لگے، اندر سے کھٹکے، اور جس پر تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے کہ یہ غلط ہے، برا ہے، تم کیوں کر رہے ہو، تو وہ ایک تو یہ اس کی نشانی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ کام دوسروں پر آپ ظاہر ہونے سے آپ ڈریں، وہ عمل جس کے دوسروں پر ظاہر ہونے سے آپ ڈریں کہ یہ اگر دوسروں کو پتہ لگ جائے گا میرا یہ عمل، میرا یہ مسئلہ، تو پھر کیا ہوگا، یا دوسروں کا ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو۔ تو بس یہ سادہ سی ڈیفینیشن ہے گناہ کی کہ گناہ اس کو کہتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ گناہ یہ روحانیت کی لائن میں تو کہتے ہیں کہ جی ایک دلدل کی دنیا ہے جس میں انسان پھنستا ہے تو پھنستا ہی چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی غلطی خطا گناہ کر کے جب فرسٹ ٹائم انسان کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے، اور پھر وہ کالک بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ دل سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں، اور وہ انسان پھر آپ سمجھے کہ ایک بے حس اور ایک جرم کا عادی ہو جاتا ہے، غلطی کرتے کرتے، خطا کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملوں سے ہمیں بچائے۔ پھر انسان کے دل پر ایک قبض کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو پھر روحانیت میں پھر وہ محفل نعت، محفل سما اور حسن قرأت سننے کے بعد ہی کچھ مہربانی ہوتی ہے۔ جب تک اللہ کا فضل ہو، کرم ہو، سرکار کی نظر عنایت ہو، کوئی مرشد کامل ہو، ان کی نظر ہو، تو بندے کا حال پھر کچھ دوبارہ واپس پلٹتا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ روزے والا ایمان اگر مسلمان میں پیدا ہو جائے کہ روزے کی کیفیت میں بندہ گھر میں اکیلا ہے، کھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے جس کے لیے روزہ رکھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے۔ اگر یہ ایمان کی کیفیت انسان اپنے دل اور دماغ پر غالب کر لے تو پھر اس سے غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں بہت کم ہوں گی، اور انشاءاللہ نہیں ہوں گی اللہ کے فضل سے۔ اور باقی ایک اس میں سمجھتا ہوں ایک ہمارے سائیں نے بھی ایک دفعہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک اچھا پہلو اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ ہے ندامت، پشیمانی اور عاجزی۔ کہ انسان، وہ سائیں فرماتے تھے کہ اگر بندے سے غلطی اور خطا نہ ہو نا، کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے اکڑ کر کھڑا نہ ہو جائے کہ میں تو بڑا پارسا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں۔ تو یہ ایک عاجزی کا ایک پہلو نکلتا ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ گناہ گار کی بخشش انشاءاللہ ہوگی اگر وہ رجوع کرے گا بارگاہ الہی میں، لیکن غدار کی بخشش ہونا مشکل ہے۔ تو ان باتوں سے بس کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، کرو نہ ذکر خطا کا، عطا کی بات کرو، سنو سنو کرم مصطفیٰ کی بات کرو۔ کہ اللہ رب العالمین ہے اور سرکار رحمت للعالمین ہے، دونوں ہی کریم ہیں، اور دونوں ہی کی شان کریمی میں انشاءاللہ گناہ گاروں کا بھلا ہوگا، گناہ گاروں کی بخشش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔